آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ ذات الرقاع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 91 میں خوش آمدید۔ غزوہ ذات الرقاع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکافات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا، لہٰذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ ان بدوؤں کے متعلق آپ ہماری پچھلی نشستوں میں بھی سنتے آ رہے ہیں۔ جب غزوہ خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تھے تب بھی یہ بدو چونکہ کسی قلعے میں، کسی محلے میں، کسی ایک جگہ پر قیام نہیں کرتے تھے اور آتے جاتے لوگوں کو لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے تو ان کے خلاف کارروائی قدرے مشکل تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع سے معروف ہے۔ اہل مغازی اس غزوہ کا تذکرہ سن 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان، ان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی میت میں بلاد بخت کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا، چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا ہے، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھی اور لپیٹ رکھی تھی۔ صحیح بخاری میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ پکار رہے تھے، ہم پہنچے تو دیکھ کر ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔
آپ نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی، اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ مجھے اب اللہ بچائے گا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں۔ اس روایت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز اس واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے جسے مسدد نے ابو عانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عرابی کا نام داثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے۔ واللہ اعلم۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہرے پر مامور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا تو حضرت عبادہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ سنگ دل اعراب کو مروب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے رہے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آپ آنے والی نشستوں میں ان کا ذکر بھی سنیں گے اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ بھی دیا گیا تھا۔ پھر مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھی بھیجے گئے تھے اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وار سٹریٹجی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر غزوات اور سرایوں میں کی ہے، پچھلی نشستوں میں بھی اور چند آنے والی نشستوں میں بھی آپ وہ سنیں گے کہ کس طریقے سے ایک باضابطہ سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت رسول اللہ نے ان تمام تر لوگوں کا کلا کما کیا جو اسلام کے دشمن تھے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور اسی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اس غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک کے حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ اب یہ غزوہ ذات الرقاع تو مکمل ہوا
ان بدوؤں کو نکیل ڈالنے کی جو ایک سوچ تھی وہ تو مکمل ہوئی، مگر ابھی بھی ان کے کئی سپورٹ سسٹم، ان کے کئی ساتھی، کئی قبائل باقی تھے جن کو چھوٹے چھوٹے سریا یعنی مشنز بھیج کر ان کو کلیئر کروایا گیا، چھوٹے چھوٹے جنگی فوجی دستے بھیجے گئے تاکہ وہ ان ایریاز کو کلیئر کریں اور وہاں پر اسلامی حکومت کا جو قیام ہے اس کو یقینی بنائیں۔ آنے والی نشستوں میں آپ ان سرایا کے متعلق، ان چھوٹے چھوٹے مشنز کے متعلق سنیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھیجے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔